شروع اللہ کے خوبصورت نام سے جس نے ہمارے دلوں کو اپنے ایمان کے نور سے منور کیا۔ السلام علیکم میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم لوگ عبادات کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جو سی بھی عبادات ہیں۔ اچھا، ہم جب بھی عبادات کے موڈ میں آتے ہیں، فار ایگزامپل میں نماز اٹھا لیتا ہوں اس میں سے، ٹھیک ہے، ہم نماز جب بھی ہم جیسے اللہ اکبر کر کے شروع کرتے ہیں نماز کو ادا کرنا، تو ہزاروں قسم کے وسوسے شیطان ہمیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں نماز کے دوران ہمیں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں بندے سے لین دین کرنا ہے، فلاں بندے سے بات چیت نہیں کرنی، نماز کے فوراً بعد اس کو ملنا ہے، نماز کے فوراً بعد یہ کام لازمی کرنا ہے، او ہو یہ تو میں بہت عرصے سے کام بھولا بیٹھا تھا، جلدی سے نماز فنش کروں اور میں یہ کام کروں۔ تھرو آؤٹ دی انٹائر نماز پروسیس ہمارے ذہن میں ہزاروں طرح کے وسوسے جو بہت صدیوں سے بھی بھولے ہوئے کام ہوتے ہیں وہ نماز کے ٹائم یاد آتے ہیں۔ تو میرا جو فوکس ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی عبادات کی کوالٹی کو امپروو کیسے کریں، آخر وہ کیسے طریقہ کار ہے کہ اپنی نمازوں کو ڈسٹریکشن فری کر دیں، اپنے نمازوں کے اندر انٹینس فوکس بلڈ اپ کریں۔ جب اپنے رب العزت سے ملاقات کا وقت ہے تو اس لمحے ہم کچھ نہ سوچیں۔ دنیا میں دیکھیں، ہم نے یہ ایکسرسائز پاسبل ہے، یہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا آپ لوگوں سے۔ ہم نے کسی بزنس مین سے ملنا ہے، انویسٹر سے ملنا ہے، جاب کے لیے HR والے سے ملنا ہے، کمپنی کے CEO سے ملنا ہے، تو وہ جو 15-20 منٹ کا میٹنگ کا اسپین ٹائم ہوتا ہے، کتنا ڈسٹریکشن فری ہوتا ہے، کتنا انٹینس فوکس ہوتا ہے۔ تو یار نماز کے وقت ہم سے کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز کے وقت اس چیز کو کیوں نہیں بلڈ اپ کر پا رہے، اور اگر ہم نماز کے وقت نہیں اس انٹینس فوکس اور ڈسٹریکشن فری موڈ انیبل نہیں کر پا رہے تو ہمارے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے بطور مسلمان۔ اللہ کو ایسی عبادات جس میں ہم ہمارا دھیان اپنے پروردگار کی بجائے دنیا کے معاملات کی طرف ہو، کوئی ایسی نمازوں کی اللہ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر ایسی ایک بچہ ہم ہو، 3 مہینے ہم نے ایک کلاس میں ڈیلی لیکچرز لیے، لیکن 3 مہینے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹینڈنس لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 مہینے کے بعد اب ایگزام ہوگا تو وہ بندہ فیل ہی ہوگا جو انٹینس فوکس کے ساتھ کلاس اٹینڈ نہیں کر رہا ہوگا۔ اسی طرح نماز میں بھی اگر ہم فوکس اپنا بلڈ اپ نہیں کر پاتے اللہ عز و جل سے ملاقات کے دوران، تو ہم کیا اپنے رب کو منہ دکھائیں گے کہ ہم کیا کرنے آتے تھے یہاں پہ۔ میں اکثر جمعے والے دن ایکسرسائز کرتا ہوں، ہر کسی کو جو میرے ارد گرد ہوتا ہے نماز کے بعد میں لازمی پوچھتا ہوں، یہ بتائیں قاری صاحب نے آج پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں قاری صاحب نے آج کون سی سورت پڑھی؟ اور یقین کریں مجھے جواب نہیں مل رہے۔ آپ لوگ یہ سوشل ایکسپیریمنٹ کیجئے گا، اپنی ذات سے پوچھیں، اگر خود جواب نہ دیں تو کسی سے نہ پوچھیں، اگر خود جواب دیں تو پھر 2-3 لوگوں سے اپنے سرکل میں ضرور پوچھیں، ہر جمعے کو پوچھیں۔ کوئی بات نہیں، پہلے جمعہ نہیں بتائے گا کوئی بات نہیں، دوسرا جمعہ بتائے گا کوئی بات نہیں بتاتا، تیسرا جمعہ وہ ضرور سوچے گا کہ یار سیم بندہ ہو سکتا ہے مجھ سے دوبارہ پوچھے تو میں اس چیز کو یاد رکھوں۔ وہ اٹینشن سپین کریٹ کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ ایفرٹ سٹارٹ کرے گا، اور پھر اس کا کانشیس لیول، اس کا ڈسٹریکشن فری موڈ نماز کے دوران اسٹیبلش ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں خود نمازوں کے دوران ادھر ادھر دھیان جانا شروع ہوتا ہے، لیکن میں اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نماز اگر پڑھتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بالکل پیسفل کہہ لیں کہ روم میں ہوں، اگر مسجد میں ہوں تو بالکل دھیان مجھے خود بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے آنیسٹلی۔ ہم سب ابلیس کے شکاری ہیں، کہہ لیں ہم ابلیس ہمارا شکاری ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں اپنا ڈسٹریکشن موڈ انیبل کریں نماز کے دوران، اور کوشش کریں کہ وہ جو 5 منٹ ہوتے ہیں نا عبادت کے، بس اس ٹائم پہ دنیا کی کوئی بات ہی یاد نہ آئے، صرف آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، that's it۔ یقین کریں اگر ہم نے یہ مقصد حاصل کیا تو نمازوں کا اثر ہماری زندگیوں میں بھی آنا شروع ہوگا۔ I guarantee you this۔ کتنا کچھ کامن ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں۔ سر جھوٹ اور دھوکے کے علاوہ میں اور کوئی بات نہیں کر رہا، یہ 90% ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے۔ جھوٹ بول کے دھوکہ دے دیتے ہیں، دھوکہ دے کے تہمت لگا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، لیکن اگر نماز میں جستجو ہوگی تو وہ اثر کرے گی۔ I guarantee you for this۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب سے راضی ہو۔ اللہ حافظ۔